بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام۔ نماز میں امام کے پیچھے قراءت کا باب۔ نماز میں قراءت فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ معلوم ہے نا۔ قرآن پاک میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ قرآن کی قراءت یہ فرض ہے مطلقاً، اور سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اصول الشاسی میں تو پڑھ چکا ہوں گے اس تعلق سے کچھ، یا ابھی بعد میں پڑھیں گے، چلیے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مطلقاً قراءت یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ قراءت کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے اور احادیث بھی مختلف وارد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی قراءت نہیں کرے گا اور سری نمازوں میں مقتدی بھی قراءت کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سری نماز میں مقتدی قراءت کرے گا، جہری نماز میں اگر اتنے پیچھے ہے کہ امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو قراءت کرے گا، اور امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو قراءت نہیں کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تنہا ہو یا امام کے پیچھے ہو، بہر دو صورت سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے۔ ہاں، یعنی امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی کو بھی کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی ہے، اس لیے کہ حدیث میں صاف صاف ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، پڑھنا ہی پڑے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری قراءت کر رہا ہو امام یا سری قراءت کر رہا ہو، بہر دو صورت جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقتدی قراءت بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ چار قول گویا آپ نے سن لیا اس تعلق سے۔ آپ احادیث پڑھیں گے تو ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی حدیث کسی امام کے موافق معلوم ہوگی، کوئی حدیث کسی امام کے موافق معلوم ہوگی۔ تو مذہب بتا دیا ہم نے، اب احادیث سن لیں، ترجمہ کر لیں اس کا۔ تو یہ باب ہے امام کے پیچھے نماز میں قراءت کرنے کا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن عکیمۃ اللیثی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ۔ ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عکیمہ لیثی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز سے واپس ہوئے جس میں آپ نے جہری قراءت کی، یعنی بلند آواز سے قراءت کی۔ فقال هل قرأ معی منکم من احد۔ انصراف معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دم لوٹ جانا، اور انصراف میں ہوتا پھرنا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو وہ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر لوٹے، ادھر پھرے۔ تو کیا فرمایا؟ هل قرأ معی منکم من احد، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ یعنی میں قراءت کر رہا تھا تو کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قراءت کی ہے،
آپ قرات کر رہے تھے اور میں بھی قرات کر رہا تھا. فقال انی اقول مالی انازع القرآن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں کہہ رہا تھا کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے. مالی انازع القرآن، کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے. جھگڑا کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی قرات کر رہا ہوں اور دوسرا ایک آدمی بھی قرات کر رہا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بیان فرمانا چاہتے تھے کہ جب ایک قرات ہو رہی ہو تو دوسری قرات نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی جب پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو نہیں پڑھنا چاہیے وہاں. اب چونکہ یہ مفہوم تھا اس کا کہ گویا سرکار قرات کو پسند نہیں کرتے اپنے پیچھے، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے سے باز آ گئے. آگے فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك. تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرنے سے باز آ گئے اس نماز میں جس میں آپ بلند آواز سے قرات فرماتے، حین سمعوا ذالک، جس وقت لوگ اسے سنتے. یعنی یہ حدیث پاک گویا کامل طور پر حضرت امام احمد ابن حنبل کے موافق ہے. کیسے موافق ہے کہ جہری نماز جب ہوتی تو آپ نے قرات کو ناپسند کیا، تو اسے ناپسندیدگی کے اظہار کے بعد صحابہ کرام نے قرات کرنا ترک کر دیا. کس میں ترک کر دیا؟ فیما جہر بہ من الصلاۃ، جہری نماز میں. سری کوئی ذکر نہیں ہے نا. تو جہری نماز میں صحابہ نے قرات کرنا ترک کر دیا حضور کے پیچھے. اور کب؟ حین سمعوا ذالک، اس وقت سنتے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرات سنائی نہیں دیتی تھی تو قرات کرتے رہے ہوں. یہ ان کا مذہب ہے نا کہ سری میں مقتدی قرات کرے گا، جہری میں قرات نہیں کرے گا. اگر آواز سن رہا ہو اور نہ سن رہا ہو تو قرات کرے گا. یہ مطابق ہے نا. ایک حدیث ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام. ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے. وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ ان سے جب پوچھا جاتا کیا کوئی شخص امام کے ساتھ قرات کرے، قال، تو فرماتے اذا صلى احدكم مع الامام فحسبه قراءة الامام. وہ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. فحسبه قراءة الامام، تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. وکان ابن عمر لا يقرأ مع الامام، اور حضرت عبداللہ ابن عمر امام کے ساتھ قرات نہیں فرماتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ امام جب نماز پڑھے گا تو قرات تو کرے گا ہی. اب امام جب قرات کر رہا ہو تو اس کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لہذا مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے. اب چاہے امام جہری قرات کر رہا ہو جب بھی نہیں کرنی چاہیے، سری قرات کر رہا ہو جب بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. امام کی قرات سنائی دے رہی ہو تب بھی قرات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ سنائی دے رہی ہو تب بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کس کے مطابق ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ کہہ سکتا ہے کوئی نہ کہ وہاں حضور کا ارشاد ہے اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ہے. اس میں ہے نا. تو آپ گھبرائیں نہیں، اس تعلق سے حضور کا بھی ارشاد یہ مل جائے گا آپ کو کہ امام کی قرات یہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی ایسی بات کہیں جس کو عقل سے آپ نہیں جان سکتے تو اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حضور سے سنا ہوگا یا حضور کو اس طرح کرتے دیکھا ہوگا. ہے نا. تو وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے. تو اب یہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کام کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ عقل سے جان سکتے ہیں؟ یہ عقل سے نہیں معلوم ہوگا، یہ حضور کے بتانے ہی سے معلوم ہوگا.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کے بعد ہے اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان انه سمع جابر بن عبد اللہ یقول، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے ایک رکعت نماز ادا کی جس میں ام القرآن کی قرأت نہیں کی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، فلم یصلی، تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ نہ پڑھے جب بھی نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جہری قرات کرے یا سری قرات کرے، دونوں صورتوں میں مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، یہ اس کے خلاف ہے۔ سمجھے نا؟ ہمارے امام کہتے ہیں کہ سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے پڑھے تو قرات نہیں کرنی ہے، نہ سورہ فاتحہ کی نہ مطلقاً قرآن کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اگر وہ تنہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن امام کے پیچھے ہے تو ہو جائے گی۔ اخبرنا مالک اخبرنی العلاء بن عبد الرحمن ابن یعقوب مولا الحرقہ، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب نے جو قبیلہ حرقہ کے آزاد کردہ، انہو سمع ابا الصائب مولا ہشام ابن زہرہ، انہوں نے ہشام ابن زہرہ کے آزاد کردہ ابو الصائب سے سنا، وہ فرما رہے ہیں سمعت ابا ہریرہ یقول، کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کیا فرما رہے تھے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج غیر التمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جس نے نماز پڑھی، ایسی نماز جس میں سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی، تو یہ نماز ناقص ہے، غیر مکمل ہے۔ تو یہ 3 بار فرمایا ناقص ہے تاکید کے طور پر، پھر اسی کی مزید تاکید یہ نامکمل ہے۔ ناقص کہنے سے معلوم ہوتا نامکمل ہے، لیکن صاف غیر و تمام کہا کہ اس کی تاکید کے لیے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری قرات ہو یا جہری قرات ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، ہر ایک کو سورہ فاتحہ کی قرات کرنی ہے، یہ اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیے، قالا قلت، یہ ابو صائب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا ابا ہریرہ انی احیانا اکون وراء الامام، ہم شبہ ہو رہا تھا نا کہ امام کے پیچھے ہی حکم ہے یا تنہا پڑھنے کا حکم ہے یہ، تو انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ہم خود نماز اپنی نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ قال، وہ ابو صاحب نے فرمایا فغمز ذراعی، تو حضرت ابو ہریرہ نے میرا بازو ہلایا، فغمز ذراعی، تو میرا بازو ہلایا، وقال، اور فرمایا یا فارسیو اقرأ بہا فی نفسک، اے فارسی اسے اپنے دل میں پڑھو، اقرأ بہا فی نفسک، یعنی جب امام کے پیچھے تم پڑھ رہے ہو تو سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھو۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا فرماتے سنا؟ قال اللہ عز و جل، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دی گئی ہے۔ فنصفها لی ونصفها لعبدی، تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، جو اس نے مانگا، یعنی میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا، قرات کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو۔ یقول العبد الحمد للہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے تمام تعریفیں رب العالمین اللہ کے لیے ہیں، سارے جہان کا رب ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یقول اللہ حمدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یقول العبد مالک یوم الدین، بندہ کہتا ہے روز جزا کا مالک۔ یقول اللہ مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی، میری بڑائی بیان کی، کہ روز جزا کا مالک کہہ رہا ہے۔ یقول العبد، بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فہذہ الآیۃ بینی و بین عبدی، تو یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیسے؟ یعنی کہتا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اس میں اسے عبادت کے قابل سمجھ رہا ہے۔ اور کہتا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اپنے لیے کر رہا ہے نا، تو یہ آدھا اس کا حصہ اللہ کی عبادت کا ہے اور آدھا حصہ طلب مدد ہے، تو یہ مشترک ہے میرے اور بندے کے درمیان۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، یعنی وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو اس کے لیے مدد ہے۔ یقول العبد اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہتا ہے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہے۔ فہؤلاء لعبدی، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، جو سوال کیا ہدایت کا، رہنمائی کا، بندے کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو سورہ فاتحہ کی قرات کرنی چاہیے، چاہے امام جہری قرات کرے یا سری قرات کرے، بس فرق یہ ہے کہ جہری قرات کر رہا ہو تو دل میں قرات کریں سورہ فاتحہ کی۔ تو یہ امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہوا نا، ٹھیک ہے، ہر ایک کے مطابق سن لینا آپ حدیث، ہے نا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ قال محمد لا قراءۃ خلف الامام، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں ہے، یعنی جب آدمی مقتدی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو قراءت نہیں کرنا ہے۔ فیما جہرا فیہ ولا فیما لم یجہر، اس میں بھی جس میں امام بلند آواز سے قراءت کرے اور اس میں بھی جس میں بلند آواز سے قراءت نہ کرے، یعنی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، دونوں نمازوں میں اگر آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو قراءت نہیں کرنی ہے۔ بذالک جاءت عامۃ الآثار، اس کے موافق اکثر آثار وارد ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال اس تعلق سے اکثر وارد ہیں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اب آثار بیان کر دیتے ہیں، بعض بہت سے وارد ہیں، بعض یہاں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم رہے کہ جو ہمارے امام نے حکم دیا ہے وہ ایسے ہی نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے متعلق آثار ہیں اور احادیث ہیں تب یہ حکم دیا ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اخبرنا عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم عاصم بن عمر عمر بن الخطاب النافع عن ابن عمر. ہمیں خبر دی عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب نے. وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. قال من صلی خلف الامام، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، کفت ہو قراءتہ، تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی ہے. ظاہر ہے یہ صحابہ کرام ہیں، سرکار کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ان کے ارشادات کو بہتر سمجھنے والے ہیں، تو وہ صاف فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی ہے، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. قال محمد، ایک اثر ہو گیا یہ. قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد اللہ المسعودی، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عبداللہ مسعودی نے. اخبرنی انس بن سیرین، مجھے خبر دی انس ابن سیرین نے. ان ابن عمر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. انہ سئل عن القراءۃ خلف الامام، کہ ان سے امام کے پیچھے قراءت کرنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا. قال، تو انہوں نے فرمایا تکفی کا قراءت الامام، امام کی قراءت تیرے لیے کافی ہے، کہ تمہیں قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی قراءت تیرے لیے کافی ہے. تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ نماز جہری ہو یا سری ہو، مقتدی قراءت نہیں کرنی ہے. قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی امام اعظم ابو حنیفہ نے. انہوں نے فرمایا حدثنا ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ ابن شداد ابن الحاد عن جابر ابن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے، انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو الحسن موسیٰ ابن ابو عائشہ نے. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شداد ابن حاد سے، وہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. انہ قال، کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، تو یقیناً امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے قراءت ہے. یہاں دیکھ لیجئے سرکار کا ارشاد ہی معلوم ہو رہا صاف صاف نا. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ صرف صحابہ کرام کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ احادیث میں بھی، یعنی مرفوعاً جو حضور کا ارشاد ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہاں مل گیا نا. فرما رہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز ادا کی تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے. جب اس کے لیے قراءت ہو گئی تو اب قراءت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا. قال محمد حدثنا الشیخ ابو علی، امام محمد نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی شیخ ابو علی نے. انہوں نے فرمایا حدثنا محمود ابن محمد المروزی، ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن محمد مروزی نے. انہوں نے فرمایا حدثنا سہل ابن العباس الترمذی، ہم سے سہل ابن عباس ترمذی نے حدیث بیان کی. فرمایا اخبرنا اسماعیل ابن علیہ عن ایوب عن ابن الزبیر، ہمیں خبر دی اسماعیل ابن علیہ نے، وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن زبیر سے، وہ جابر ابن عبداللہ سے. انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے. اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ مختلف قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو باقی احادیث ہیں اس باب کی وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے آپ حضرات.